حضرت فضیلت الشیخ علامہ حکیم محمد عبدالواحد صاحب کے جو پیر و مرشد، میرے بھی پیر و مرشد تھے، حضرت نفیس الحسینی شاہ رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کا کلام ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے کہ تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ یہ گویا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو کلام عربی میں پڑھا تھا اس کا اردو میں ترجمہ کرایا حضرت نے کہ احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، کہ تم جیسا حسین تو آنکھ نے دیکھا نہیں ہے اور خوبصورتی ایسی کہ کسی ماں نے ایسا جانا نہیں ہے، آپ کو تو گویا ایسے بنایا گیا ہے کہ آپ کہتے کہ مجھے ایسے بناتے جاؤ اور اللہ تعالیٰ ویسے ہی بناتا گیا۔ تو میں حضرت فضیلت الشیخ کو حضرت نے فرمایا ہے کلمات استقبال اور افتتاحی کلمات، جبکہ ہمیں اس سیرت کانفرنس میں حضرت کی بھرپور تقریر کا انتظار رہا کرتا تھا۔ 10ویں سالیت تقریب اسلامیہ اسکول ہارا میں ہوتی نہیں اور ہم طالب علم اور اساتذہ حضرت کی بھرپور تقریر کا سب سے آخر میں جو عصر کے بعد ہوا کرتی تھی یہ مجلس، ہمیں یہ انتظار رہا کرتا تھا کہ حضرت آخر میں بھرپور تقریر فرمائیں گے، لیکن حکم کے آگے سر خم تسلیم حضرت نے فرمایا کہ استقبالی کلمات بس انہوں نے یہاں پر کہنے ہیں، تو گویا ہم ان میں جو استقبالی کلمات ہیں انہی میں جواہر تلاش کریں گے جو بھی ہمیں مل جائیں۔ تو میں دعوت دیتا ہوں حضرت کو، حضرت تشریف لائیں مائک پر اور اپنے کلمات سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ جناب فضیلت الشیخ علامہ حکیم محمد عبدالواحد صاحب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك فترضى۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليت عنا نرى إخواننا، قالوا يا رسول الله ألسنا إخوانك؟ قال أنتم أصحابي وإخواني قوم آمنوا بي ولم يروني، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرت محترم المقام حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، جو مجلس احرار اسلام کے بانی اور ہم سب کے دلوں کو سرکار دو عالم کی محبت کے اندر بھر دینے والے دل بنا دیے، ان کے اندر ولولہ بھی ہوا، دلدلہ بھی ہوا، ہمہمہ بھی ہوا، اور سرکار دو عالم کے حضور اپنی دل کی گہری زبط سے زہری دل کی دھڑکنوں اور دل کے ڈوبنوں اور دل کے ساتھ چلنے کے لیے ہمیں راہ بتائی اور اس راہ پہ چلنے کا طریقہ بھی بتایا۔ ان کے نواسۂ محترم، نواسۂ رسول بھی کہا جا سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں جناب مولانا حافظ سید محمد کفیل بخاری صاحب کی تشریف آوری کا استقبال کرتا ہوں۔ اہلاً و اہلاً و مرحبا، اہلاً و سہلاً مرحبا، اہلاً و سہلاً مرحبا بالخیر۔ جناب صدر گرامی قدر خواجہ راشد جاوید صاحب،
صدر انجمن اسلامیہ اور جناب محمد افضل ڈیوڑا صاحب آنریری جنرل سیکرٹری انجمن اسلامیہ، یہ دونوں ہمارے ذمہ دار، عہدیدار اور دیگر ایگزیکٹو پارٹی کے اراکین بھی موجود ہیں اور دیگر عہدیدار بھی شاہ جی کی زیارت کے لیے بھی آئے ہیں اور ان کی گفتگو کے سننے کے بھی وہ بڑے ہی مشتاق ہیں۔ تو میں یہی کہوں گا کہ آپ حضرات کو جو اس وقت کرسیوں پہ تشریف فرما ہے اور یا فرش پہ بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بہت بڑے اعزاز کا حق رکھتے ہیں اور ان کو اتنا بڑا اعزاز دیا ہے وہ کسی چھوٹی شخصیت کا نہیں۔ جو حضرات اس وقت کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، جو نیچے فرش پہ بیٹھے ہیں، وہ بہت بڑے لقب کا، بہت بڑی خوشخبری کا ان کو آج واسطہ دیتا ہوں، ذریعہ دیتا ہوں، اور یہ واسطہ اور ذریعہ النبی الخاتم کی زبان اقدس سے ہے۔ یہ خوشخبری نبی محترم کی طرف سے ہے اور یہ اعلان حاجی اعظم کی طرف سے ہے، جس کو کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، بلا نہیں سکتا، لیکن ان چند خوش نصیبوں میں آپ بھی اس وقت داخل ہیں۔ اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کے دیکھ لیں، تھوڑے سے سیکنڈ کے لیے اپنے گریبان کے اندر منہ ڈالیں، کچھ سوچیں اور سمجھیں کہ آج اس سیرت کانفرنس کے حاضرین کو کتنا بڑا سرٹیفکیٹ ملنے والا ہے، اور یہ سرٹیفکیٹ اور یہ سند سرکار دو عالم علیہ السلام کی زبان اقدس سے جاری ہے۔ یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے۔ آج بہت بڑا اعزاز آپ کو مل رہا ہے اور آپ سب، بڑے بھی، بوڑھے بھی، بچے بھی، آنے والے جس نے اس مسجد کے اندر قدم رکھا ہے، وہ آج اس سرٹیفکیٹ کا حق رکھنے میں اندر شمار ہوگا انشاءاللہ۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ حضور سرور کائنات کی طرف سے آپ کو کوئی شاندار لقب مل جائے، آپ کو کوئی شاندار عزت کی بات مل جائے؟ یقیناً ہر کوئی یہ چاہتا ہے، یہی چاہتا ہے کہ مل جائے۔ پہلے کچھ خبری کو میں سناؤں گا، بعد میں کچھ اور باتیں ہوں گی، پھر حضرت کا بیان بھی ہوگا اور محتمم دارالعلوم دیوبند قاری طیب صاحب کا کلام بھی یہ حسان صاحب سنائیں گے۔ تو ایسے لگے گا جیسے یہ آج کی بات ہو رہی ہے، کل کی نہیں، اور آج کی ہے اور اسی وقت کی یہ بات ہے۔ تو میں نے جو سرٹیفکیٹ دینے کے لیے لایا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ کے بعد اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے صحابہ کرام کو خطاب فرمایا۔ چار سو صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پر نور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لیت انا نرا اخواننا، لیت انا نرا اخواننا، لیت انا نرا اخواننا۔ میرا جی چاہتا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں دیکھوں اپنے بھائیوں کو، نرا اخوانا، اخواننا، اپنے بھائیوں کو میں دیکھوں، میرا جی چاہتا ہے۔ صحابہ کرام کا مجمع تھا، آپ نے یہ جب فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں
اپنے بھائیوں کو دیکھوں تو صحابہ کرام کا دل میں ایک اٹھان اٹھی کہ یہ کیا آپ فرما رہے ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کیا، قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا حضرت کیا الاسنا اخوانکا، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو سمجھ آ رہی ہے؟ حضور نے کیا فرمایا؟ لیتا انا نرا اخواننا، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں۔ صحابہ کہتے ہیں قالو یا رسول اللہ الاسنا اخوانکا، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ سمجھ آئی؟ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ قالا، یعنی قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب صحابہ نے کہا کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں، تو حضور نے فرمایا انتم اصحابی، تم میرے صحابہ ہو، تم میرے چہیتے صحابہ ہو۔ آپ نے پھر سنو، انہوں نے کہا، صحابہ نے عرض کیا الاسنا اخوانکم، حضور کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا انتم اصحابی، تم میرے صحابہ ہو۔ تو بات رہ گئی تو پھر یہ کون ہے بھائی؟ رہ گئی نا بات، وہ تو صحابہ ہو گئے نا۔ الاسنا اخوانکم، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو حضور نے کیا فرمایا؟ یاد کرنے کے لیے بار بار کہہ رہا، بڑی خوشخبری ہے نا، بڑی سند ہے اس لیے۔ قال انتم اصحابی، حضور نے ارشاد فرمایا تم میرے چہیتے صحابہ ہو، واخوانی، اور میرے بھائی۔ غور سے سنے، غور سے سنے، حضور نے کیا فرمایا؟ واخوانی قوم، میرے بھائی اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ جیب میں ڈالا، اور اس بڑے میدان میں جہاں قادیانیوں کا سالانہ جلسہ دسمبر کا مہینہ تھا، تو ان کا ایک بہت بڑا نامراد مبلغ جس کا نام اللہ دیتا تھا، اور ابو العطا اللہ دیتا جلندری، یہ اس قبیل کا نام تھا۔ تو اس نے تقریر کی، چھوٹی سی بتاتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا تو کہا ان کی قوم نے مخالفت کی، حضرت ابراہیم کا ذکر کیا، کہا ان کی قوم نے بھی مخالفت کی، پھر حضرت موسیٰ کا ذکر کیا اور کہا ان کی قوم نے بھی مخالفت کی، پھر کہا کہ سید کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان کو بھی قریشیوں نے ان کی بھی مخالفت کی، سرکار دو۔ اب مرزا غلام احمد آ گیا ہے تو ان کی قوم بس یہ فکرہ نہیں کر سکا، تو حافظ محمد صادق احراری، حافظ محمد صادق احراری، وہ جس کرسی پہ بیٹھے ہوئے پکڑ کے اسٹیج کی کرتے بائی، دوسری سلار بشیر نے بائی، جلسہ ختم ہو گیا، مرزائی بھاگ گئے، اور وہ جلسہ قائم کرنے میں پھر سن 52 سے لے کر آج تک اس میدان میں عقیدہ کانفرنس نہیں ہوئی اور قیامت تک نہیں ہوئی۔ دوسرا مارکہ کیا ہوا، یہ 5 سال پہلے کی بات ہے۔ انہوں نے یہ مرزا غلام قذاب جو ہے، مرزا غلام قذاب، یہ کشمیری میں لے کر رہنے والا ہے سیال کوٹیوں، وہ ٹیوب ویل ہے نا، اس ٹیوب ویل میں وہ بھی اٹھا تھا نا، اور اس کا نام جو ہے اس گلی میں وہ ٹیوب ویل کے نام پہ وہاب ٹیوب ویل لگا تھا کشمیری۔ اور علامہ اقبال کا گھر بھی اس مردود کے گھر کے ساتھ ہی تھا، علامہ اقبال بھی ہمسائے تھے۔ اس وقت تک اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، تو یہ ایک چھوٹی سی مسجد بھی ہے، وہاں جا کے یہ پٹھے سارے محلے دار اکٹھے نماز پڑھتے تھے۔ جب سارے علماء نے جہاد کے حرام ہونے کا فتویٰ دے دیا، کریا کریا بستی بستی، آپ دیکھیں گے اکثر شہروں میں کیا ہے جی، کیا ہے چوک شہیداں، کریا سیال کوٹی نہیں، جاؤ جس شہر میں جاؤ گے کون شہیداں ہوگا، چوک شہیداں ہوگا۔ یہ صرف مجاہد روڈ سیال کوٹ میں ہی نہیں ہے، پاکستان کے غیر منقسم شہروں میں ہر شہر میں مجاہد روڈ تھا، ہر چوک میں چوک
اور ہر حال میں یہ جو ہے یہ ختم نبوت کا پرچار ہوتا تھا۔ ہوا یہ کہ جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو ہر طرف سے آوازیں شروع ہو گئی، انگریز کو بڑی پرابلم ہوئی کہ اس کو ختم کرنا چاہیے۔ مولانا ثناء اللہ مرسری کا مرزا غلام قذاب سے مناظرہ ہوا، مولانا حضرت میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی یہ غلام قذاب کا مناظرہ ہوا، بھاگتا گیا۔ لیکن میں سیالکوٹی واضح سے یہ کہتا ہوں کہ اس غلام قذاب قادیانی نے مولانا ثناء اللہ مرسری کو خود کہا کہ چلو ہم دونوں لوگوں کو نہ پریشان کریں۔ دیکھو کیسی انگریز کی چال تھی کہ جب مناظرے کے لیے لوگ اکٹھے ہوتے تو دفعہ چکانی نہیں لگتی تھی، وہ چاہتا تھا کہ لڑیں اور ہم اقتدار کریں، یعنی ہم ان کو جدا کریں، علیحدہ کریں اور ہمارا اقتدار جو ہے وہ چل جائے، میں پالیسی تھی۔ اعلان ہوا جی مولانا ثناء اللہ مرسری اور مرزا غلام کا مناظرہ ہے، کوئی یعنی کہا جدائی لا کے نہیں بنتی، اس جلسے کو خراب نہیں کیا، ہو سکتا ہے۔ لیکن جب اس نے دیکھا علماء کی ایک محفل میں انگریز رپورٹر کہتا ہے کہ 10 مولوی تھے اور ہر ایک کو کہہ رہا تھا کہ دیکھو جہاد حرام ہے ورنہ تمہیں موت دے دیں گے، تو ہر مولوی نے ایک قبول بوریاں بھی تھی، اس زندہ بوری میں ڈال کے اس کو باندھ کے آگ میں ڈال دیتے تھے، تو کہتے دوسرے کو کیا جہاد جو ہے حرام ہے؟ وہ کہتے نہیں، جہاد قیامت تک ہے، دیکھ لو یہی ہونا ہے، کیا حرام ہے تو چھٹی، اگر نہیں پڑھو 100 بوری میں بند کر کے دو۔ تو ان لوگوں نے جہاد کے اعلان کو قیامت تک ہمارے لیے قائم رکھنے کے لیے، یاد کرانے کے لیے رکھا تاکہ ہم مر جائیں گے، چل جائیں گے، لیکن جہاد قیامت تک ہی ہوتا رہے گا۔ بس اب ان کو فکر پڑ گئی کہ کیسے جہاد حرام ہو سکتا ہے، تو کسی نے کہا، ملٹری انٹیلیجنس نے کیا کہا کہ 1 2 4 آدمیوں کو بلاؤ، ان کو کہیں جو ان کا انٹرویو لیں، جو نبی بننے کے لیے راضی ہو جائے گا اور مان جائے گا پھر ہم اس کو بلائیں گے۔ چنانچہ 4 بدیوں کا ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ نے اس وقت انٹرویو کیا اور اس انٹرویو میں مرزا غلام قذاب جو ہے وہ نامزد ہو گیا انگلش حکومت کی طرف سے کہ یہ مان گیا ہے میں نبوت کا دعویٰ کروں گا۔ تو جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، پہلی سیڑھی پہ علامہ اقبال نے اسے مرتد کہا، پہلی سیڑھی پہ وہاں کشمیر محلے والے نے ملا کمال، ملا جمال، ملا حکیم، ملا عبدالقادر اور کون مجدد الفسانی اور کون شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ اب جب یہ آگے یہ اسی علاقے میں ہے، یہاں یہ قذاب تھا۔ اب کیا ہوا، اس کے بعد انہوں نے اس کو کہا چل تیرا وظیفہ لگ گیا۔ یہ 7 روپے مہینے کا انگریز کے ڈپٹی کمشنر کے آفس میں ملازم تھا۔ جب اس کو انہوں نے نامزد کیا، چن لیا نبوت کے لیے، پھر راتوں رات لے گئے صرف قادیان جا کے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اور پھر یہ کلرک تھا، جونیئر کلرک تھا ڈپٹی کمشنر آفس میں، وہ ختم ہو گیا۔ اب اس کو وہ کیسا ملا، ساری زندگی کے لیے، سارے خاندان کے لیے لگ گئی، وظیفہ لگ گیا، بمداد لگ گئی۔ پھر اس نے وہ کچھ کیا جو انگریز نے کہا اور کر دکھایا۔ پھر ملکہ معظمہ کا یہ تابع دار بن گیا۔ تو اس طریقے سے اس شخص نے نبوت پہ ڈاکہ ڈالا۔ اور مولانا محمد علی جلندری فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی اس قذاب کا نام لو تو قذاب ساتھ لکھنا ہے۔ جس طرح مسلمہ قذاب کو حضور نبی کریم نے قذاب کا لفظ ساتھ اٹیچ کیا، لاحقہ دیا، اسی طرح تم بھی مرزے کا نام لیتے ہوئے لاحقہ لگائیں قذاب کا، قذاب کے بغیر کبھی مرزے کا ذکر نہ کریں۔ یہ ان کا فتویٰ ہے کہ یہ ہم ایسے کرنا ہے۔ چنانچہ یہ قذاب سب کا سامنے آ گیا اور اس کی سب بڑی آمدن ہو گئی اور بڑا کچھ ہو گیا۔ اس وجہ سے ہمارے لوگوں نے سارا مقابلہ کیا۔ ابھی میں نے حافظ محمد صادق صاحب اور مرزا بشیر صاحب کی بات کی ہے،
ان کا وہ جلسہ الٹ دیا، ایک کرسی ماری خواجہ یعنی بشیر سرار نے اور دوسری پوری ماری حافظ محمد صادق۔ ایک لطیفہ سناتا جاؤں، اگر کہ چھوٹا سا، مجلس ارار کا جلوس نکلتا تھا شاہی، اور یہ سیالکوٹ کے اندر بھی بڑا زبردست جلوس ہوتا، سرخ ورقیاں پہن کے لے جاتے تھے۔ مسئلے تک حافظ محمد صادق صاحب اہل حدیث تھے، لیکن ہے حیرانی، اور سرار بشیر دیوبندی تھے، اور ہے وہ سرار کے حیرانی۔ یہ دو بندے ہیں جو مرتے دم تک ختم نبوت کا وہ اس کی جگہ کے اس کی بنیادوں کو توڑتے رہے۔ سرار بشیر کی جاؤ دکان کو دیکھے، مر گئے، چلے گئے، شہید ہو گئے۔ انہوں نے لکھا ہے وہ بولتا تھا کہ مرزا قادیانی کذاب ہے، کافر ہے، جو نہ مانے وہ بھی کذاب ہے اور کافر ہے۔ جو لکھا بورڈ اتنا بڑا لگایا۔ تو اس کے ساتھ یہ تو جلسہ ختم ہوا۔ اب 5 سال پہلے کی بات ہے، چونکہ محلے دار تھا یہ کشمیری محلے میں، وہاب اسٹریٹ میں یہ رہتے تھے۔ انہوں نے جب بلا دیا، شمس العلماء مولانا جو تھے میر حسن صاحب، یہ بھی اسی گلی کے تھے، یہ سارے متاثر ہوئے۔ جب نبوت کا دعویٰ ہوا تو انہوں نے نفرت کی دہار میں اس کو مرتد کرا۔ ٹھیک ہے، اب 5 سال پہلے کی بات ہے، یہ رہتا تو وہیں تھا نا کہ ہاں کشمیری محلے میں کن کے گھر کے پاس علامہ اقبال کے، انہوں نے اندر ہی اندر 5 سال پہلے کی بات ہے، انہوں نے اندر، میں بات کر رہا ہوں آپ کا بھی ذکر کر رہا ہوں ذرا تھوڑا سا، میں آ رہا ہوں، میں کام کر رہا ہوں۔ جب انہوں نے 5 سال پہلے جہاں مرزا کذاب رہتا تھا اس کے اندر جو ان کی جگہ ہے، انہوں نے رات کے اندھیرے میں بیت یعنی لائبریری، بیت المطالعہ اتنا سجایا، اتنا اسے بنایا خوب ٹھیک ٹھاک کر کے، تو اندر ہی اندر چلتے رہے، باہر کسی کو پتہ نہ لگا۔ اگر پتہ لگا تو یہ نوجوان بیٹھے ہیں حماد انکر قاسمی صاحب، یہ اپنے ساتھیوں کو لے کے بتا کے دیکھیں احمد رضا اور حافظ محمد عابد کے ساتھ رہتے، وہ اپنے بندوں کو لے کے گئے، اور جب بیت یا رسول اللہ والے بھی گئے، کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے، تو پھر علماء دیوبند میں بھی ہو گئے، علماء بریلوی میں بھی ہو گئے، اور شیعہ بھی گئے، انہوں نے بھی آئے اور اس کو بند کر دیا، نہیں چل سکتے۔ ڈی سی کو بھی درخواست دی کہ یہ فتنہ ہے، چنانچہ اس کو اب تک تالے لگے ہیں۔ جن لوگوں نے اسے دیکھا ہے، اتنا پیسہ لگایا ہے، اتنا شاندار اس کی عمارت بنائی ہے، وہ شاندار عمارت جو ہے اس کا ستیہ ناش ہو گیا ہے۔ اس میں ہمارے بیٹھے ہوئے صدر جو ہیں خواجہ راشد جاوید صاحب، ان کا بھی حصہ ہے۔ یہ علامہ اقبال کے ماہے دار نے، علامہ اقبال کے ماہے دار ہو گیا، انہوں نے بھی کوئی حق بنتا سی، جو مرضی کرن، سانو لڑائیاں نوں تسلی دینا سی کہ اسی بھی تہاڈے نال ہاں، پچھوں کی نے تے نیچے ساڈے نال۔ مجلس ارار اس کا نصب الہی ختم نبوت کی حفاظت کرنا ہے، اور اس دن کا مدعا بھی یہی ہے کہ تحفظ ختم نبوت کے لیے جان مال عزت آپ کو سب قربان کر کے لیے ہے۔ تو وہ بھی کچھ نہیں ہوا۔ یہ 2 سیالکوٹ کی صورتیں ہیں، یہاں سے گیا، پھر جہاں اس کی یادگار کے لیے احمدیہ لائبریری بنائی گئی۔ یہ بیٹھے ہوئے 4 کے پیچھے ہمارے خواجہ راشد جاوید صاحب، یہ اپنی اختتامی کلمات میں کچھ اپنی کاروائی بتائیں گے، ورنہ یہ بھی کوئی پیچھے رہنے والے نہیں تھے۔ ہاں تو یہ میں نے یاد کرا دیا ہے، ہنٹ میں نے دیا ہے، یاد نہیں کرا دیا۔ ہمارے پاس جناب پرویز احمد خان صاحب بھی تشریف فرما ہے، آگے تھے۔ اگر ان کی طبیعت اجازت دے تو چند لمحے 2-4 منٹ برکت کے لیے کہہ دیں، سرکار دو عالم کے عقیدت مندی میں یہ بات کہہ دیں، ختم نبوت تو ہمارے دین کی بنیاد ہے، ختم نبوت ہماری پہچان ہے، ختم نبوت ہمارا تعارف ہے، ختم نبوت ہماری جان ہے، ختم نبوت ہماری امان ہے، ہم ختم نبوت کے بغیر کچھ نہیں۔
کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ ہمارا مدعا، ہمارا نشان، ہماری پہچان جو ہے یہ ختم نبوت سے ہے۔ اور تحفظ ختم نبوت کیا اللہ کی کوئی رسول نے جو ابھی حدیث سنائی ہے کہ میرے اخوان ہیں، میرے بھائی ہیں، ان کو کہا انتم صحابی، تم میرے صحابہ ہو، اور یہ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے اور دین کے لیے کام کر رہے ہیں، دین کے کاموں میں آ رہے ہیں، یہ میرے بھائی ہیں۔ یہ سب مصطفیٰ کے بھائی کٹھے ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ کرسیاں والو تم بھی مصطفیٰ کے بھائی ہو، اور پیچھے والے والو تم بھی بھائی ہو۔ جب تک شریعت کے اندر اور سرکار دو عالم کی عقیدت، محبت اور مودت کے اندر سب ایک نہیں ہوں گے، پھر وہ ان کو اللہ کی بھائی چارہ نہیں ملے گا۔ جو دوسروں کے پھر کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے۔ مان گئے ہو نا کہ ختم نبوت کے جلسوں میں حضور میں جو بھی جائے گا، بیٹھ کے سنے گا، کرسی پہ سنے گا، چل کے جائے گا، وہ اس نے حضور کو نہیں دیکھا، لیکن حضور نے ان کو اپنا بھائی قرار دیا ہے۔ اے نبی اکرم کے بھائیوں، اے سرور کائنات کے بھائیوں، اے ختم نبوت کو للکارنے والوں، دبدبہ اٹھانے والوں، دبدبہ دینے والوں، آ جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ، ہم سب کا اتحاد ان کے قادیانیت کے باطل کو ٹکرے ٹکرے کر کے رکھے گا۔ اور اگر کوئی چھوٹے سا جھوٹا بھی ختم نبوت کی بات کرے گا، سارے کام چھوڑ کے اس کی بات سنیں گے، تو پھر آپ کا ایمان کامل ہے۔ اگر کہ اس سے علم بھی صفا ہو پھر تو